اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ معزز و مکرم مومنین، السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ ذیقعدہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ ماہ ذیقعدہ ان 4 حرام مہینوں میں سے ہے کہ جن میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ سید ابن طاووس نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں تنگی دور ہونے کے لیے دعا کی جائے تو پروردگار قبول فرماتا ہے، یعنی اگر رزق کم ہے تو آپ دعا کریں گے تو پروردگار اس مہینے میں آپ کو رزق وسیع حلال عنایت فرمائے گا۔ اس مہینے کے جو اتوار ہے اس کی ایک نماز بیان کی گئی ہے جس کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے، نمبر 1 پہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، نمبر 2 پہ اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، نمبر 3 پہ قیامت میں دشمن اس سے راضی ہو جائیں گے، نمبر 4 پہ اس کی موت ایمان پر ہوگی، اور نمبر 5 پہ اس کا دین سلامت رہے گا، نمبر 6 پہ اس کی قبر وسیع اور روشن ہوگی، اور نمبر 7 پہ اس کے والدین اس سے راضی ہوں گے، نمبر 8 پہ اس کی اولاد کو مغفرت حاصل ہوگی، نمبر 9 پہ اس کے رزق میں وسعت ہوگی، نمبر 10 پہ جو بہت پیاری فضیلت ہے اور بہت بڑی بات ہے، نمبر 10 پہ ملک الموت اس کی روح نرمی سے قبض کرے گا، اور نمبر 11 پہ اس کی موت و آرام ہوگی۔ یعنی 10 سے 11 فضیلتیں بیان کی گئی جو یہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ یہ نماز بروز اتوار کو پڑھی جاتی ہے، ماہ ذیقعدہ کے اتوار کو پڑھی جائے گی۔ یہ کل 4 رکعت نماز ہے۔ اتوار کے دن کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہے، وضو کے بعد 4 رکعت نماز پڑھنی ہے جو 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید ہے، یعنی قل هو اللہ احد، ایک دفعہ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے گی، 70 مرتبہ استغفار کرے گا۔ آخر میں ایک دعا پڑھنی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے، اور پھر یہ دعا پڑھے یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ نماز جو ہے بروز جمعرات کو پڑھی جائے تو جتنے فضائل بیان کیے گئے پروردگار انسان کو عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔